السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے محبوب آقا نامدار، مدنی تاجدار، تاجدار ابو عجم، فخر بنی آدم، آدم عادی سبل مولائے کل، احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے پیدا فرمایا۔ اللہ کے فضل سے ماہ رمضان المبارک کا یہ جمعہ المبارک ہے اور آج 21واں روزہ ہے، سبحان اللہ، اور اس کی نسبت نبی پاک علیہ السلام کے داماد زوج بدور حسنین کریمین کے والد محترم اس ساری کائنات کے مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ، ویسے تو پورا رمضان ہی اس کی نسبت اہل بیت کے ساتھ ہے، بے شک، لیکن 21 کو کیونکہ مولا علی علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے، اور شہادت کے سلسلے میں پوری دنیا میں جہاں بھی ان کے غلام رہتے ہیں وہ ان کا ذکر کرتے ہیں اور اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں کہ یہ ذکر کرنے سے اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو، ہماری عبادتوں کو، ہمارے اعتکاف کو قبول فرمائے، کیونکہ ان کا ذکر اگر دعا میں نہ ہو تو دعا نہیں ہوتی، نماز میں نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی۔ واہ واہ، بے شک، اس لیے مولا علی کا ذکر کرنا بھی عبادت، ان کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت، یہ اور علی علی کرنا یہ رسول اللہ کی سنت ہے، اور مولا علی کہنا یہ حضرت ابوبکر، عمر اور دیگر صحابہ کی سنت ہے۔ تو دوستو، میں نے اختصار کے ساتھ، کیونکہ ہم نے اپنے وقت میں نماز بھی پڑھ لی، جو ہمارا ٹائم ہے 2:45 بجے جماعت ہوگی انشاءاللہ، سنتوں کا ٹائم بھی ہم دیں گے۔ موضوع بہت بڑا ہے، حضرت نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کی اس ربائی سے شروع کرتا ہوں۔ سفر طویل ہے، طویل کا معنی ہے لمبا، سفر طویل ہے، راہ نجات چھوٹی ہے، واہ واہ، کیا سفر طویل ہے، راہ نجات چھوٹی ہے، بہت ہے ذکر علی، حیات چھوٹی ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، بالکل حیات چھوٹی ہے۔ حضور کی بارگاہ میں حضرت جبریل علیہ السلام جو روح الامین ہے، فرشتوں کے پریزیڈنٹ ہے، وہ تشریف لائے تو حضور نے کہا آج تو نے میرے سامنے حضرت ابو بکر کی شان بیان کرنی ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ کہنے لگا بیان تو کروں گا لیکن یا رسول اللہ مجھے کچھ وقت درکار ہے۔ فرمایا کتنا وقت تجھے دیا جائے کہ تو میرے ابو بکر کی شان پڑھے گا؟ فرمایا 950 سال کا وقت چاہیے، عمر روح چاہیے، 950 سال اگر مجھے وقت ملے، سننے والا نوری ہو، سنانے والا نوری ہو، اور فرشتوں کا پریزیڈنٹ ہو، تو پھر ابو بکر کی شان بیان ہو سکتی ہے۔ کتنا ٹائم؟ 950 سال، اتنا ٹائم ملے تو ابو بکر کی شان بیان ہو سکتی ہے۔ تو اگر حضور یہ فرماتے میری شان بیان کر تو پھر، ہائے 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 ہائے، یا حضور یہ کہتے علی کی شان بیان کر تو پھر سنیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی مشکل کشا حضور کے وصال کے 6 دن 6 دن بعد یہ دونوں حضرات قبر رسول پر حاضر ہوئے۔ سبحان اللہ، دونوں حضرات حضور کی قبر مبارک پر حاضر ہوئے، تو کیونکہ قبر مبارک ان کی حجرہ عائشہ کے اندر تھی جہاں آج بھی روضہ پاک ہے، دروازہ بند تھا۔ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم نے فرمایا ابو بکر تم آگے بڑھو، کیونکہ تم عمر میں بھی مجھ سے بڑے ہو اور شیخ المہاجرین ہو، تو تم تھوڑا سا آگے بڑھو۔ یہ ادب ہوتا ہے کسی بڑے کو ادب اسے کہنا کہ آپ آگے بڑھیں۔ آپ نے کہا آپ آگے بڑھے، روضہ رسول کا دروازہ کھولے، آپ پہلے اندر جائیں، میں پیچھے پیچھے آپ کے آتا ہوں۔ میں قربان جاؤں جناب ابو بکر کے اس عقیدے پر اور یقین پر اور ایمان پر۔ واہ واہ، کیا بات، لوگوں کو آج تک پتہ ہی نہیں چلا کہ صحابہ کی اور اہل بیت کی آپس میں محبت کتنی تھی۔ درود پاک صلی اللہ علیہ اللہ یہ ساتھ سب ادھر آئے درود پاک میں پڑھیں۔ تو دوستو، یہ
یہ بھی ہماری مسجد کے مؤذن ہیں، ان کی محبت ہے، نماز تراویح کی یہاں ادا کر رہے ہیں، باقی نمازیں بھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ادھر سے یہاں تشریف لاتے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ عزت دیں۔ بے شک میں حدیث سے نہ سنا رہا ہوں، اب آپ کو سمجھ آئے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ حضور کے وصال کا، وفات کا چھٹا دن ہے۔ سبحان اللہ حضرت ابوبکر اور مولا علی مشکل کشا یہ دونوں حاضر ہوئے دربار شریف پر۔ سبحان اللہ مولا علی نے کہا کہ آپ بڑے ہیں، آپ روضہ رسول کا دروازہ کھولیں، آپ پہلے اندر داخل ہوں۔ جو جملے جناب ابوبکر نے کہے ہیں وہ سنا رہا ہوں، اہل سنت کی کتب میں موجود ہیں، حوالہ نمبر ہر چیز دکھا سکتا ہوں۔ جو لوگ حضرت ابوبکر یا عمر یا باقی حضرات کو برا بنا کہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ ایسے گندے چیزیں سب کو محفوظ فرمائے۔ آمین۔ ہمارا تو ایسے لوگوں کے ساتھ الگ ہی نہیں، ہم تو رسول اللہ کے گھر والوں کے بھی غلام ہیں، در والوں کے بھی غلام ہیں۔ واہ واہ کیا بات، ہمارا عقیدہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہے۔ سبحان اللہ آپ نے کہا ابوبکر آپ بڑے ہیں، دروازہ کھولیں، آپ اندر جائیں۔ جناب ابوبکر نے کیا فرمایا؟ فرمایا ہے علی میں اس شخص سے آگے نہیں بڑھ سکتا، ہائے ہائے ہائے، واہ 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 میں اس کیا شخص بات، سے آگے نہیں بڑھ سکتا جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ جس طرح میں محمد کا مقام اللہ کے ہاں نبیوں کے اندر میرا مقام بلند ہے، اس طرح صحابہ کے اندر میرے علی کا مقام میرے لیے اسی طرح ہے جس طرح محمد کا مقام بلند ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ نعرہ تکبیر اللہ، نعرہ رسالت یا حضرت صحابہ شان علی یہ ہمیں وہاں سے پتہ چلا ہے، اور میں اس شخص سے آگے نہیں بڑھ سکتا کہ حضور فرما رہے ہیں جس طرح میرا مقام اللہ کے ہاں اعلیٰ و عرف ہے، اسی طرح میرے نزدیک علی کا مقام سب سے اعلیٰ و عرف ہے۔ یہ ان لوگوں کا ادب تھا، ہم ایسے بندے کے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو میرے دوستو ربائی میں نے پڑھی تھی، اس کی تفسیر پیش کر رہا ہوں۔ شاہ نصیر الدین نصیر چراغ گولڈا فرماتے ہیں سفر طویل ہے، راہ نجات چھوٹی ہے، بہت ہے ذکر علی، حیات چھوٹی ہے، بہت ہے ذکر علی۔ اور واقعی پیر صاحب کی حیات چھوٹی تھی، تھوڑی تھی، بہت ہے ذکر علی، حیات چھوٹی ہے، علی کو کیسے میں مولا کائنات کہوں، علی ہے نام بڑا کائنات چھوٹی ہے۔ واہ واہ کیا بات کیا بات، علی ہے نام بڑا کائنات چھوٹی۔ آج مولا علی کا ذکر ہو رہا ہے، میں نے جو آیت مبارکہ پڑھی اس کی طرف آ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم الخیر البریہ، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہی ساری مخلوق سے بہتر ہیں۔ سبحان اللہ جو لوگ ایمان لائے، نیک اعمال کرتے رہے، ساری مخلوق سے وہ بہتر ہیں۔ سبحان اللہ حالانکہ آپ یہاں جو بیٹھے ہیں آپ بھی ایمان لائے ہیں، 1450 سال ہونے والے ہیں، تو ہم ایمان لا رہے ہیں، کلمے میں داخل ہو رہے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں، اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، لیکن یہاں کس کے ایمان کی بات ہے؟ سب سے پہلے تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ سب سے پہلے ایمان کون لایا، وہ آپ کو پہلے کا پتہ ہے۔ سبحان اللہ مسلم اول حضرت علی رضی جناب اللہ علی پاک سرکار کی ذات ہے اور جناب خدیجہ الکبریٰ۔ سبحان اللہ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا جب یہ آیت نازل ہوئی تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے حضرت علی سے فرمایا اے علی تو اور تیرے ساتھی قیامت کے دن خوشی خوشی میدان محشر میں آئیں گے۔ سبحان اللہ جب یہ آیت نازل ہوئی حضور نے کہا کہ اے علی تو اور تیرے محبان اور تجھے ماننے والے اور تیرا ذکر کرنے والے، کرونا وائرس بھی ہوگا لیکن پھر بھی وہ تیرا نام لیں گے۔ سبحان واہ واہ اللہ اے علی تو اور تیرے چاہنے والے قیامت کے دن سب سے پہلے خوشی خوشی کے ساتھ آئیں گے۔ وَيَأْتِي عَدُوَّكَ غِضَابًا مُضْمَحِينَ، جبکہ تیرے دشمن غضبناک اور ذلیل اور رسوا ہو کر پیش ہوں گے۔ تو پتہ چلا کہ اس آیت مبارکہ کا جو لبے لباب ہے وہ مولا مشکل کشا کے حق میں نازل ہوا، بے شک جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے تھے وہی ساری مخلوق سے بہتر ہے۔ سبحان سبحان اللہ اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مولا مشکل کشا کا صدقہ سب پہ کرم فرمائے۔ آمین
درود پاک کا پڑھ لیں، کیونکہ وقت کم ہے۔ میں چاہ رہا ہوں کہ 2-4 حدیثیں بھی میں جناب علی مرتضیٰ کی آپ حضرات کی بارگاہ میں پیش کروں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اے علی تو جنگ تبوک میں نہیں جائے گا۔ اس حدیث کو ترمذی شریف، مسلم شریف، بخاری شریف کے اندر بیان کیا گیا۔ ذرا توجہ کرنا، تجھے اجازت نہیں، آپ حالانکہ ہر جنگ میں فاتح ہیں، جتنی جنگیں بھی حضور نے جنگ بدر لڑی ہے اس کے بھی فاتح آپ ہیں۔ سبحان اللہ، خیبر کے اندر بھی آپ ہیں، سبحان اللہ، بلکہ خیبر میں تو 41 یا 39 دن صحابہ کرام جنگ لڑتے رہے لیکن فتح نہیں ہو سکا۔ حضور نے فرمایا کل میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا، جس سے اللہ اور اللہ کے رسول محبت کرتا ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ، وہ جھنڈا مولا علی کو ملا۔ یہ اب لمبی اس کی بحث ہے، میں یہاں جو پیش کر رہا ہوں جنگ تبوک میں، یہاں کیونکہ حضور نے ایک خاص ارشاد فرمانا تھا اس لیے یہ اعلان ہو رہا ہے۔ بہت سارے صحابہ نے بیان کیا، حضور نے کہا کہ جنگ تبوک میں آپ نے نہیں جانا، میں آپ کو عورتوں اور بچوں کا وارث بنا کر جا رہا ہوں، میرے پیچھے میرے نائب آپ نے نہیں جانا۔ آپ نے کہا یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں آپ کو اکیلے جانے دوں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور آپ مجھے جو ہے اس طرح چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ حضور نے جو ارشاد فرمایا یہ لفظ پیش کرنے کے لیے میں نے حدیث کا انتخاب کیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہوتے، اے علی کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہوتے، میرے نزدیک تمہارا مقام وہی ہے جو موسیٰ کے نزدیک اس کے بھائی ہارون کا مقام ہے۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، یہ صرف مزے لینے کی حدیث نہیں کیا ہے، بات، اگر سمجھیں تو یہ بہت بڑی بات ہے اس کے اندر۔ بے شک، حضور نے کہا اے علی تم اس بات پر راضی نہیں ہوتا کہ میرے نزدیک تیرا کوئی مقام ہے جو موسیٰ کے لیے ہارون کا تھا، کہ موسیٰ علیہ السلام کو طور پر گئے تو پیچھے کسی کو اپنا نائب مقرر کر کے گئے۔ صدر پاکستان اگر پاکستان سے جاتا ہے تو پیچھے اپنی جگہ کسی کو وہ اپنی کرسی وغیرہ قائم مقام بنا کر جاتا ہے، اس کے بغیر وہ نہیں جاتا۔ ٹھیک ہے، یہ قانون ہے، یہ طریقہ کار ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب گئے تو قرآن کہتا ہے پیچھے وہ اپنے بھائی ہارون کو چھوڑ کر گئے، بے شک، اور بعد میں حضرت ہارون علیہ السلام جب وہ پیغمبر بنے، موسیٰ کے بعد وہ پیغمبر بنے، حضور کے جملے ذرا دیکھیں، سرکار نے فرمایا اے علی تو اس بات پر راضی نہیں ہوتا کہ موسیٰ کے لیے ہارون تھا، میرے لیے تو ہارون ہے۔ واہ واہ، کیا بات، کیا بات، واہ واہ، کیا بات، تیرا میرے نزدیک کوئی مقام ہے جو موسیٰ کے لیے اس کے بھائی ہارون کا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا بھائی بعد میں نبی ہوا ہے، لیکن اے میرے پیارے علی بات صرف اتنی ہے الا انہ لا نبی بعدی۔ سبحان اللہ، ہائے ہائے، واہ واہ، کیا بات، کیونکہ ختم نبوت کا معاملہ چل رہا ہے ماشاء اللہ، اور یہ چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں، انشاءاللہ مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے، یا رسول اللہ دشمن تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا، کبھی چرچا ہے تیرا، بے شک، بے شک، ہر بات پہ کمپرومائز کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ کرونا وائرس میں انہوں نے کہا 6 فٹ کر لیں، 6 فٹ کر لیے، منہ پہ یہ چڑھا لیں، چڑھا دیے، ہاں جی اعتکاف نہیں دی، یہ نہیں ہوگا جی، لیکن ہم رسول اللہ کے ختم نبوت پہ خاموش ہونے والے نہیں ہے، کسی نے چھیڑ چھاڑ کی تو گھر میں جا کر نکال کے ہاں جی وہ اشر کریں گے، یاد رکھیں گے، بے شک، آج سمجھ آئیے، انشاءاللہ، یہی تو ہمارا ایمان ہے۔ یا آئیں تو ہم نے آگے پیش ہونا ہے، جب کوئی واپس حدیث کا یہاں کوئی نہیں، سب ایک ہے اس معاملے میں۔ بے شک، بے شک، یہ تو اصل سوال ہے کہ نبی کے بارے میں تمہارا عقیدہ کیا ہے، ٹھیک ہے، اور تم ان کے لیے ذرا سا بھی کہتے ہیں نرم گوشہ بھی اگر دل دماغ میں رکھو تو بندہ دائرہ اسلام میں نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا علی تم اس بات پر راضی نہیں ہوتے کہ موسیٰ کے لیے ہارون تھا، میرے لیے تم ہارون کی طرح ہو، لیکن بات یہ ہے الا انہ لا نبی بعدی، کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ مقام وہی ہے جو ہارون کا ہے، کہ
کہ موسیٰ کے بعد وہ نبی ہوا ہے. حضور نے کہا میرے بعد نبی نہیں ہے، تیرا مقام وہی جو موسیٰ کے بھائی ہارون کا ہے. تو یہاں آگے بہت کچھ نکل سکتا ہے، لیکن ہمارا اتنا وقت نہیں کہ ہم ادھر نکل جائے. اس حدیث کو مسلم شریف نے بھی بیان کیا، بخاری کے اندر بھی اور متفق علیہ یہ حدیث پاک ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے اقدس پر دستک ہوئی. دستک ہوئی تو کسی بندے نے ایک پرندہ جو ہے نا وہ بنا ہوا پیش کیا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرو. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ وہ پرندہ لے کے میں حضور کے پاس گیا تو وہ ظاہر برتن کے اندر تھا، اس کی خوشبو بڑی تھی. حضرت انس بن مالک یہ وہ صحابی ہیں جو 10 سال حضور کے گھر میں کام کاج کے لیے حضور کی غلامی میں رہے. سبحان اللہ. اس کو بھی بڑے حوالوں کے ساتھ بیان کیا گیا، امام ترمذی اور طبرانی نے بیان کیا. حضور نے وہ پرندہ اپنے سامنے وہ جو بنا ہوا پرندہ تھا، گوشت تھا، وہ رکھ کے دعا مانگی. کہا مولا تجھے پتہ ہے کہ تیرا نبی اکیلے کوئی چیز نہیں کھاتا، لیکن آج اس کھانے کے اندر اس کو بھیج دے جس سے تو بھی محبت کرتا ہے، تیرا رسول بھی محبت کرتا ہے. آج اس کو بھیج دے. یہ دعا مانگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائیں حضور دعا کر رہے بھائی. اے اللہ پرندہ آ گیا، خوشبو بھی آ رہی ہے، یہ کھانا تناوت کرنا ہے، لیکن آج اس کو بھیج دے جس کے ساتھ تو بھی محبت کرتا ہے، تیرا محبوب بھی محبت کرتا ہے. یا اللہ اس کو جلدی جلدی کاشانہ رسول پر بھیج دے. یہ دعا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مانگ رہے تھے، حضور یہ دعا مانگ رہے تھے. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں حضور نے دعا ختم کی، ادھر دروازے پہ دستک ہوئی. سبحان اللہ. کہتے ہیں دروازے پہ دستک ہوئی، میں دروازے پر پہنچا تو کیا دیکھا، سامنے جناب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کھڑے ہیں. مولا علی نے کہا کہ میں حضور سے ملنا چاہتا ہوں. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں نے کہا حضور ذرا مصروف ہے. سبحان اللہ. وہ واپس چلے گئے کیونکہ اجازت لے کر صحابہ ملتے تھے حضور کو. سبحان اللہ. ان کی شان تھی، مقام تھا، بغیر اجازت میں کوئی نہیں. وہ خادم اگر کہتا ہے کہ حضور میرے آ رہے تو آ جاتے، وہ کہتے ہیں حضور ذرا مصروف ہے. وہ کہتے ہیں اب میرے دل میں کھٹکا سا پیدا ہو گیا کہ یہ پرندہ حضور کے ساتھ میں ہی بیٹھ کے کھاؤں. سبحان اللہ. تھوڑی دیر گزری پھر حضور نے کہا مولا اس کو بھیج دے سبحان اللہ. جس سے تو محبت کرتا ہے، تیرے رسول محبت، اس کو بھیج دینا. کہتے ہیں پھر دستک ہوئی، پھر میں دروازے پہ گیا، پھر میں نے مولا کی مشکل پوچھا اس طرح ٹام حضور کے ساتھ کہا نہیں آپ جائیں. وہ چاہ رہے تھے کہ حضور مجھے کہیں کہ آپ میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ. کہتے ہیں پھر کچھ وقت گزر گیا، نبی کریم علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں کو اٹھایا اور دعا مانگی. فرمایا مولا یہ ٹھنڈا ہو رہا ہے، جلدی جلدی اس کو بھیج دے جس کے ساتھ تو اور تیرا محبوب محبت کرتے ہیں. کہتے ہیں تیسری بار جب دستک ہوئی تو میں جب دروازہ کھولنے جانے لگا، حضور نے آواز دے کر کہا انس دل سے اپنا جو خیال ہے نکال، دروازہ کھول. جو دروازے پہ آیا ہے اسے محمد بھی پیار کرتا ہے، محمد کا رب بھی پیار کرتا ہے. سبحان اللہ. اللہ. یہ دروازہ کھلا، آپ فرماتے ہیں دروازہ جب کھلا تو مولا علی کھڑے تھے. وہ اس حدیث پاک سے کیا آپ کو پتہ چلا ہے کہ حضور دعاؤں میں بھی جن کو مانگتے تھے واہ واہ. اور کہتے تھے مولا جس سے تو محبت کرتا ہے اور میں محبت کرتا اس کو ذرا بھیج دے. یہ جناب علی پاک کرم اللہ وجہ الکریم کی شان پاک ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے. ہاں جی ظفر بھائی توجہ کے ساتھ. اور میں جب یہ حدیث لکھ رہا تھا تو آپ کا خیال مجھے آیا کہ چلو ان کو بھی ان کا نام لے کر کہوں گا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے اپنی بیوی اپنی زوجہ پاک حضرت ام سلمہ کو فرمایا، اپنی زوجہ کو حضور فرما رہے. کیا فرما رہے؟ فرمایا اے ام سلمہ علی کا خون میرا خون، علی کا گوشت میرا گوشت، واہ 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 واہ. لام کا لامی
जिस्म का जिस्म का जिस्मी। क्या बात है। और मेरे अली शाह बाबे ने जब ये हदीस पढ़ी तो आप कहते हैं मेहर अली है, हुब्बे नबी, वाह वाह हुब्बे नबी है मेहर मेहर अली। अली, सुभान अल्लाह। दाम का दामी, जिस्म का जिस्मी, फर्क नहीं माँ बैन पिया। पिया वाह 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 क्या अब्दुल वैद साहब, फर्क नहीं माँ बैन पिया। इसको सोचना जाके मैं क्या कह रहा हूँ, ये उसकी बात कर रहा हूँ जो सिर्फ किताबों का आलम नहीं है, सुभान अल्लाह। सिर्फ किताबों का आलम नहीं, हजूर आला गोल्डवी में उनके नाम का इल्म का कोई बंदा भी नहीं था। सुभान अल्लाह। हजूर आला गोल्डवी का बहुत बड़ा इल्म था। कोई शक नहीं। कादियानी ने कहा था बड़े बड़े जो आलम फाजल बड़े सगीर में बैठे मैं किसी से नहीं डरता, लेकिन ये वैद एक हस्ती है, इसके सामना मैं नहीं कर सकता। तो आपकी बड़ी शान जलालत ही मौला अली की औलाद से है। सुभान अल्लाह। पीर में निशा सरकार सिर्फ पीर ही नहीं थे, बहुत बड़े आलम दीन भी थे। सुभान अल्लाह। खसूसुल हुक्म जो किताब है इब्न अरबी की, उसका दरस आप लेते थे। उसका दरस पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में पूरी दुनिया में कोई नहीं देता था, वो किसी को समझ ही नहीं आती थी। अल्लामा इकबाल जैसे लोग कहते हैं जी हमें भी अगर कोई मसला समझ नहीं आया तो पीर मेहर शाह के अलावा कोई भी हमें नहीं समझा। सुभान वाह, वाह। अल्लाह। खुद ही अंदाज़ा लगा लें पीर साहब का कितना बड़ा मुकाम था। उनकी किताब आज भी सैफियाए चिश्ती जो है, चिश्तियों की तलवार जो कादियानियों के खिलाफ लिखी गई, उसका पहला सबब भी मुझे कोई नहीं समझा सकता। सुभान अल्लाह। उसके लिए भी बड़ा इल्म, सरफ, नाव, मंतक और बड़ी तवज्जो उस्तादों की, और बहुत बड़ा आलिम दीन हो, तब जाकर बहुत सारे उलूम उसके पास हो तो वो किताब को समझ सकता है, वरना नहीं। सुभान अल्लाह। पीर मेहर शाह सरकार इसलिए आपको हुजूर आला गोल्डवी कहते हैं, फातिह कादियानियत कहते हैं। कोई शक नहीं। आपने इस काने को जो है ना ज़हर किया है बाथरूम और बड़ा मुकाम है हजरत पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह का। लेकिन जब वो इस हदीस पर पहुंचे तो कहने लगे मेहर अली है, हुब्बे नबी। मेहर का मतलब है मोहब्बत। सुभान उन्होंने अपनी बात नहीं की, कहने लगे अली की मोहब्बत, नबी की मोहब्बत। वाह वाह सुभान अल्लाह इसको जुदा जुदा ना समझो, कोई शक नहीं। इसको नंबरों में ना लगाओ। इश्क और मोहब्बत में नंबर नहीं होते। ये आपको किसने कहा चौथा नंबर फलाना नंबर निकालोगे अपने दिमाग से जो कीड़ा है। मेरे अली है हुब्बे नबी, हुब्बे नबी है मेरे अली। सुभान अल्लाह। नामों का नामी, जिस्मों का जिस्मी, फर्क नहीं माँ बहन पिया। वाह वाह सुभान अल्लाह। तो हुजूर ने अपनी ज़ौजे पाक उम्मे सलमा को फरमाया अली का खून मेरा खून, अली का जिस्म मेरा जिस्म। और आगे जाके फरमाया अली का मेरे साथ ताल्लुक कैसे है, जैसा मूसा के साथ उसके भाई हारून का है। सुभान अल्लाह। और फिर आगे फरमाया कि मेरे बाद नबी कोई नहीं। ये दूसरी हदीस में पढ़ रहा हूँ, माशाअल्लाह। इसको भी इमाम तिबरानी ने बयान किया है। हजरत बुरीदा से रिवायत है, सुबह भी की हदीस मैंने पढ़ी, अभी हवाले के साथ पढ़ रहा हूँ। इसको तिरमिज़ी और इब्न माजा ने बयान किया है। लोग पूछते हैं कहाँ लिखा हुआ है, ये नोट हो रहा है। द्रूशी जरा पढ़ लो। अल्लाह ये बड़ा दलेर कि जिसकी तलवार बदर में चली तो आवाज आई शाह मर्दान शेरे जल्दा कुत्ते परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फिकार। सुभान अल्लाह। आज ना अली जैसा कोई जवान है और ना जुल्फिकार जैसी कोई तलवार है। सुभान अल्लाह। हर जंग के आप फातेह वाला अली मुस्लिम शाह मरहब सरे मक्तर दो नीम पड़ा है। पीर साहब फरमाते हैं मरहब सरे मक्तर दो नीम पड़ा है, उठने का अब नहीं ये मारा अली का है। वाह वाह उठने का अब नहीं ये मारा अली का। बड़े बड़े पहलवानों को आपने ज़ेर किया, लेकिन आपकी वो पादरी और उसकी जो दलील आकर मैं पेश करूंगा मुझे याद कराना, ताकि मेरा मैसेज रमजान शरीफ के हवाले से सब तक पहुंच जाए। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अर्ज कर रहा था हजरत बुरीदा रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे 4 लोगों से मोहब्बत करने का अल्लाह ने हुक्म दिया है। सुभान अल्लाह वाह वाह क्या बात।
کیا کیا شان ہے. سبحان اللہ. ہم سارے کہتے ہیں رسول اللہ ہمیں آپ سے محبت ہے. 1,24,000 حضور کے جو صحابی ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمیں رسول اللہ سے محبت ہے کہ ان کی محبت کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا. حضور نے کہا کہ تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک ماں باپ سے, بہن بھائیوں سے, عزیزوں و اقارب سے, سب سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہیں. اور فرمایا تمہارا اس وقت تک بھی ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک تمہیں اپنی اولاد سے بڑھ کر میری اولاد سے محبت نہ ہو. سبحان اللہ. یہ حدیث بھی ذرا بیان کیا کریں, آدھی پڑھتے ہیں اور آدھی چھوڑ دیتے ہیں. فرمایا اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل نہیں جب تک تمہیں اپنی بیوی بچوں سے, اپنی اولاد سے میری اولاد پیاری نہ ہو جائے. ٹھیک ہے, اتنا پیار ہوگا تو تب جا کے ایمان ہوگا. لیکن کیا شان ہے مولا علی کی. حضور فرما رہے مجھے 4 لوگوں کے ساتھ, 4 صحابیوں کے ساتھ محبت کرنے کا رب نے حکم دیا. حضرت بریدہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ان کے نام بتائیں. صحابہ بیٹھے ہوئے تھے, مچل گئے. اب پوری مسجد میں یہ لوگ بیٹھے ہیں, میں کہتا ہوں یہ 4 لوگوں سے مجھے محبت ہے. آپ میں سے سب کے دل جو ہے کھٹنا شروع, کون وہ 4 لوگ ہیں بھائی. حضور نے جب اعلان کیا صحابہ کے چہرے کے اوپر نکھار آ گیا کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کے ساتھ محبت کرنے کا اللہ کے رسول کو حکم آ گیا. اللہ کے رسول کو حکم آ گیا کہ اے رسول 4 لوگوں سے محبت کرو, یہ میرا حکم ہے آپ کو. تو صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم انتظار میں وہ کون ہے. تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے جناب علی مرتضیٰ کی طرف دیکھا, دیکھ کر فرمایا قال علی منہم. سبحان اللہ. ایک مرتبہ فرمایا, پھر فرمایا, پھر فرمایا, 3 بار فرمایا اے علی ابن ابی طالب تیرے ساتھ محبت کرنے کا رب نے مجھے حکم دیا ہے. سبحان اللہ. واہ کیا شان ہے علی. کیا 3 مرتبہ کہے اے علی قال علی منہم, قال علی منہم, قال علی منہم. اے علی تیرے ساتھ محبت کرنے کا رب نے حکم دیا, تیرے ساتھ محبت کرنے کا رب نے حکم دیا, تیرے ساتھ محبت کرنے کا رب نے حکم دیا. بغیر حب علی منتہا نہیں ملتا, واہ واہ. عبادتوں کا بھی ہر کے صلہ نہیں ملتا. سبحان اللہ. خدا کے بندو سنو خدا کی قسم جسے علی نہیں ملتے اسے مولا نہیں ملتا. سبحان اللہ. اللہ کے نبی پیغمبر اعظم اللہ کے پاس سب سے بڑی ہستی اعلان کر دی قال علی منہم. 3 بار فرمایا علی تیرے ساتھ محبت کرنے کا حکم ملا ہے. اور پھر آپ نے 3 بار کے بعد فرمایا مجھے حضرت ابو ذر غفاری کے ساتھ محبت کرنے کا حکم دیا گیا. مجھے حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے کا حکم دیا گیا. اور پھر آپ نے 4تھے نمبر پہ فرمایا حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے کا حکم ملا. واہ واہ. ان کی عمر جو محدثین نے لکھی ہے تقریباً 350 سال عمر ہے. حضرت سلیمان فارسی یہ بہت بڑے محبان اہل بیت تھے. سبحان اللہ. دروازے بطول پر یہی جایا کرتے تھے. جب بھی کوئی بات بنوانی ہوتی نا تو ان کو بھیجا جاتا کہ آپ جائیں دروازے بطول پر. ان کی بڑا عزت احترام تھا. انہوں نے یہودیت کو اور نصرانیت کو, عیسائیت کو انہوں نے پڑھا ہوا تھا. بڑے بڑے عالموں کے پاس یہ ٹھہرے ہیں, ان سے یہ سیکھتے رہے. ان کی کتابوں میں پنجتن پاک کا ذکر انہوں نے پڑھ کے اتنی محبت ان کے دل میں. سبحان اللہ. یہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ وہ 4 ساتھی ہیں جن کے ساتھ محبت کرنے کا حکم دیا. درود پاک ذرا پڑھ لیں. اللہ. اب اس کے بعد ایک اور حدیث بڑی مشہور ہے جو بیان کی جاتی ہے. آج میں ذرا راوی کا نام جس سے روایت ہوئی ان کا نام لے رہا ہوں سبحان اللہ. تاکہ ذرا اور مضبوط ہو جائے. حضور کی زوجہ پاک جن کی بڑی عمر تھی نا, تو واقعہ کربلا بھی انہوں نے دیکھا اور واقعہ کربلا کے بعد وہ وصال انہوں نے فرمایا. ان کا نام حضرت ام سلمہ ہے. سبحان اللہ. ہم سب کی ماں ہیں. سلام اللہ علیہ. حضور کی ساری بیویاں ہماری مائیں ہیں. بے شک. اس کا یہ عقیدہ نہ ہو اس کی کوئی روزہ نہیں, کوئی نماز نہیں, باقی بھی سارا. جو حضور کی زوجہ پاک اپنی مائیں تسلیم نہ کرے اس کے کیا روزے ہیں, کیا نمازیں ہیں. جتنا بڑا وہ ہے پانے والے بات بننا پھرتا رہے, کچھ بھی نہیں ملتا, جھوٹ ہے سارا. حضور کے نکاح میں جو آئی ہے قرآن کہہ رہا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ. سبحان. میرے نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں. بے شک. بے شک. چاہے خدیجہ الکبریٰ ہو یا امی عائشہ صدیقہ ہو. سبحان اللہ. صدقے جاؤں امی عائشہ صدیقہ تیرے نالین پر, صدقے جاؤں تیرے نالین پر صدقے جاؤں. یہ ریکارڈ کرو, بتاؤ. یہ بخاری سید کا اعلان ہے. ہم حضور کے جو نکاح میں آئی ہیں ہم سب کی مائیں ہیں.
بے شک بے شک اور صدقے ان پر، بے شک۔ ہم قربان ان پر، بے شک۔ پھر جا کے یہ مقام ملتے ہیں۔ اسی لیے قرآن نے کسی مولوی کے پیچھے چلنے کا نہیں کہا کہ آپ کسی مولوی کے پیچھے پیچھے چلو، نہ وہابیوں کا ذکر کیا، نہ دیوبندیوں کا، نہ شیعوں کا، نہ بریلویوں، کسی مولوی کا ذکر نہیں ہے قرآن میں۔ بے شک قرآن کہتا ہے اگر اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو، رسول اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، یا حضور کی بارگاہ میں منصور اور مقبول ہونا چاہتے ہو، فرمایا انعمت علیہم، راہ ان کا اختیار کرنا جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، واہ واہ، کیا بات، اور کیا صرف اللہ کے ولی ہیں۔ بے شک بے شک۔ بس صالحین قیامت تک جن پر انعام ہو رہا ہے وہ صالحین ولی ہیں۔ اور ہم بڑے دھڑلے سے کہہ سکتے ہیں ولیوں کو اگر آپ نے دیکھنا ہے تو خواجہ اجمیری بھی ہمارے پاس ہے، بالکل بالکل، ہندوستانی بھی ہمارے پاس ہے، بے شک شہنشاہ بغداد ہمارے پاس ہے، بے شک۔ شیرہ شاہ مقیم ہمارے پاس ہے، دلمی کھلیارا، جہاں مزید چلے جائیں آج ہی شہنشاہ نقش بند ہمارے پاس ہے، شہنشاہ قادری ہمارے پاس ہے، شہنشاہ چشت ہمارے پاس ہے، واہ واہ۔ قاسم مولوی ہمارے پاس ہے، ہاں۔ آج ہی گولڈے والی سرکار ہمارے پاس ہے، زندہ پیر ہمارے پاس ہے، چورہ شریف ہمارے پاس ہے، جتنے بھی ولی اللہ ہیں، سدرہ شریف ہمارے پاس ہے، واہ واہ، کیا یہ بات، غوث پاک کا کیا لڑکا جو بات، ہے، کیا بات، یہ سارے ہمارے پاس ہیں۔ کیوں؟ کہ یہ سارے مولا علی کے پروردہ ہیں۔ سبحان اللہ، حسین مدنی ثناء اللہ پانی پتی لکھتا ہے ولی اس وقت تک ولی نہیں ہوتا جب تک علی کی نظروں سے نہ گزارا جائے۔ سبحان اللہ، واہ واہ، واہ ان کے واہ، پیشوا کا نام علی ہے، واہ ان کے پیشوا کا نام علی۔ اس لیے اگر وہ گمراہی کا دور ہے نا، فیس بک اور سوشل میڈیا، ایک مسئلہ بیان ہونا کہ بندے کا دماغ خراب ہوئی گئی، شرافتی نہیں بول بھی لڑنے لگے، فتنے میں انہوں نے ہمیں ڈالا ہوا ہے۔ پرانے مسئلے جو 1450 سال پہلے ہوئے ہیں، بیان بھی ہو چکے ہیں، ان کے اوپر تقریریں ہو چکی ہیں، کتابیں لکھی جا چکی ہیں، ان مسئلوں کو اٹھا دیتے ہیں اور آپس میں لڑا دیتے ہیں اور آپس میں لوگ بکھرے ہوئے، نہ بکھرا کرو، ولیوں کو دل میں جگہ دو، ان سے ان کا جو رستہ ہے وہ اختیار کرو۔ میاں عارف کھڑی کے لیے شعر سن لیا کرو، رومی کشمیر واہ واہ، عارف کھڑی، عارف کھڑی فرماتے ہیں تاری مرشدی دا چھٹ دے جیڑے، واہ واہ، تاری مرشد دا چھٹ دے جیڑے، اور رہندے صدا دے روگی، جیڑی بکری اجڑوں بچھڑے، اور رہندی پگیاڑا جوگی۔ واہ واہ، کیا بات، سبحان اللہ، پگیاڑوں سے بچنا ہے، یہ پگیاڑ ہے، یہ ڈاکو جو ہے، ان سے بچو۔ بے شک جو شان اہل بیت کام کر رہے ہیں، شان صحابہ کام کر رہے ہیں، ان ڈاکوں سے بچو اور مرشد کا دامن پکڑو۔ اور میاں سے کھڑی نے جب مرشد کا دامن پکڑ لیا تو کہنے لگے پیر میرا جے دمڑیاں والا، واہ واہ، پیر شاہ قلندر، ہر مشکل وچ مدد کرے گا تے تو جہانا اندر، سبحان اللہ، واہ واہ، ہر مشکل وچ مدد کرے کیا گا بات، تو جہانا اندر۔ تو یہ راستہ آپ اختیار کریں۔ تو میرے دوستوں، حضرت ام سلمہ کو حضور نے فرمایا، وہ حدیث میں پیش کر رہا ہوں، فرمایا ام سلمہ مومن اور منافق کی پہچان ذکر علی۔ واہ واہ، بے شک، حضور نے فرمایا لا یحب علی المنافق ولا یحب المؤمن، منافق علی سے پیار نہیں کرتا، مومن علی سے۔ بغض نہیں، اور حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے دور مبارک میں اکثر منافقوں کی پہچان کے لیے جو ہم نسخہ استعمال کرتے تھے کہ ہمیں پتہ چلے مومن کون ہے منافق کون ہے، تو وہ فرماتے ہیں ہم اس کے سامنے ذکر علی شعر دیتے تھے۔ واہ واہ، جب ہم ذکر علی کرتے تھے نا تو جس کا ماتھا کھل اٹھتا تھا گلاب کے پھول کی طرح آنکھوں اس کی نم ہو جاتی تھی، ہم سمجھ جاتے تھے یہ ابو الحسن مولا علی کے ساتھ محبت کرنے والا ہے۔ اگر اس کے چہرے پہ بر بجنا شروع ہو جائے، تکلیف نظر آنا شروع ہو جائے، ہم سمجھ جاتے تھے یہ منافق ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں مومنوں اور منافقوں کی پہچان ذکر علی سے کرتے تھے۔ اس واسطے سے کرنے ذکر علی پاوے جو پھر شادی بلا لگائے، ساڈا تے خاندان ہے ایسا تے کرنا ہی کرنا بھائی، ہر بندے اپنا پیو چنگا لگنا ہے گا، ہے گا، جڑا بھی مطلب جس برادری نال تعلق رکھنا سو اپنا پیو چنگا لگنا، راجا اپنا پیو چنگا لگنا، کہ راجے
چاہیے ہر کسی کو اپنا باپ اور اپنا خاندان اچھا لگتا ہے تو ساڈا تے باپ ہی علی ہے تے اصل پھر علی علی کرنا ہی کرنا سبحان اللہ واہ واہ ہے اسی تو سب شامل کرنا ہے تسی بھی علی علی کرو کیونکہ علی علی کرنے کا گناہ فرمایا علی علی کرنے سے گناہ اس طرح ختم ہوتے ہیں جس طرح سوکھی لکڑیوں کو آگ کھا جاتی ہے سبحان اللہ اس لیے یہ بات پر ہم آپ کو کہتے ہیں کہ یہ ذکر کیا کریں درود پاک آواز بلند پڑھنا اللہم صلی اللہ علی آل محمد آپ نے 21 رمضان کو آپ کی شہادت ہے 19 رمضان کو آپ کو ذرا مسجد کے اندر نماز کی عادت میں لگی جب آپ صبح آپ کی روٹین یہ تھی کہ آپ کے 18 بیٹے تھے مولا علی کے 18 بیٹے آپ کے تھے جس میں سے 2 سید ہیں جن سے سادات چلے حسن اور حسین علیہ السلام جنگ صفین میں جب دشمن نے کہا تھا کہ آپ اپنے بیٹوں کو بھیجیں تو آپ کے سارے بیٹے تلواریں لے کر سامنے کھڑے ہو گئے تو آپ نے گنتی کی تو 18 تھے آپ ان کے اندر گئے تو حسن حسین کو نکالا کہا تم تو سائڈ پہ ہو جاؤ ان کا بابا ہم آپ کے بیٹے نہیں ہیں فرمایا میرے نام سے منسوب ہو بیٹے تو آپ اس کے جس کی قرآن قسمیں اٹھاتا ہے سب فرمایا تم تو شبر و شبیر ہو تم تو فرزندان رسول ہو اللہ کا رسول کہتا ہے یہ ابن رسول ہیں اس لیے آپ سائڈ پہ ہو گئے پھر آپ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ ہستی ہے غازی عباس نمبردار کی انہوں نے 16 سال کی عمر میں جنگ صفین لڑی ہے سبحان اللہ میرے دوستو مولا علی سرکار کے 18 بیٹے تھے آپ کی روٹین یہ تھی کہ آپ ہر بیٹے کے گھر میں ایک سحری اور ایک افطاری کرتے تھے اس دن جو نمبر تھا نا سحری افطاری کا وہ امام حسن کا تھا سبحان اللہ آپ اٹھے روتے بھی اٹھے سحری کے وقت امام حسن باپ نے کہا بابا کیا بات ہے آج آپ کچھ ہمیں پریشان نظر آ رہے ہیں کیوں رو رہے ہیں آپ کی آنکھوں میں یہ کیا ہے فرمایا بیٹا رات کو میں نے اللہ کے رسول کو خواب میں دیکھا سبحان اللہ حضور نے اپنا دسترخوان بچھایا ہوا ہے مجھے بلا رہے ہیں تو میں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کی امت سے بڑا تنگ ہوں یہ جو میں ابھی پڑھ رہا ہوں یہ میرے مرشد نے بھی اپنی کتاب ابن کرم کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا کہ میں آپ کی امت سے بڑا انہوں نے مجھے بہت تنگ کیا بہت اذیت دی آپ کی امتیوں نے کلمہ پڑھنے واقعی مولا علی کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے تو حضور نے کہا ان کے لیے بدعا کر اللہ کہ اللہ ان کے لیے بدعا کر آپ فرماتے ہیں پھر میں نے ہاتھ اٹھا کے بدعا کی یاد ہے تو ظالم بادشاہ عطا کر اس کے بعد حضور نے کہا کہ تم جلدی جلدی آؤ میں تیری انتظار کر رہا ہوں مولا علی پھر سحری کے وقت اٹھے ایک روایت میں آتا ہے کہ 17 رمضان کا دن تھا تو آپ نے کہا سب گھر والوں کو اٹھاؤ آج بدر کا دن ہے سبحان اللہ ایک میں 19 بھی آیا باہر حال ہم وہ پیش کر رہے ہیں آپ جب نکلے نا تو مسجد کی طرف جا رہے تو راستے میں بطخوں نے آپ کا راستہ روکا بطخوں نے آپ کا راستہ روکا تو وہ چلچلا رہی تھی غلاموں نے کہا کہ ان بطخوں کو آگے سے ہٹاؤ مولا علی نے کہا انہیں کچھ نہ کہو یہ میرے اوپر نوحہ کر رہے ہیں کیونکہ ان کو وہ خبر مل گئی کہ تمہیں ابھی تک نہیں ملی تھوڑی دیر کے بعد میری داڑھی جو ہے وہ خون کے ساتھ رنگین ہوگی اللہ کے رسول نے کہا اور میری کنپنٹیوں کی جگہ پہ مجھے تلوار کے بار میرے اوپر کیے جائیں گے میرے مجھے اللہ کے رسول نے کہا تو جس وقت آپ کی شہادت ہو رہی تھی تو آپ نے کہا میں کامیاب ہو گیا میں کامیاب ہوں تو میرے دوستو یہ مولا علی سرکار میں ویسے اختصار کے ساتھ جو ہے یہ پڑھا ہے ان سے نہیں پڑھا جاتا یہ آج ان کی شہادت کا دن ہے آج اللہ سے یہ دعا مانگے مولا علی کے صدقے جو محبت ان کو اللہ کے اور اللہ کے رسول کے ساتھ تھی اللہ اور اللہ کے رسول کون کے ساتھ تھی یاد تجھے اس محبت کا واسطہ یہ کرونا وائرس کا جو موضوع سے دور فرما مسلمانوں کو اتفاق عطا فرما آخری بات رمضان شریف کا مہینہ اور ہوتا ہی اس لیے کہ ایک دوسرے کو معاف کرے اگر کسی سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی دل بڑا کرے درگزر کیا کرے یہی میں نے میسج دینا تھا مولا علی جنگ کر رہے یہودی کے اوپر چڑھے اس کا گلا آپ نے دبایا تو اس کی روح تنگ ہو گئی اس نے نیچے سے آپ کے چہرے پر تھوک دیا جس چہرے کو تکنے کے لیے بکر صدیق بے قرار ہو جاتے تھے جس چہرے کو تکنا عبادت تھا اس چہرے پر اس نے تھوکا مولا علی نے اسے چھوڑ دیا اس نے کہا علی آپ میرا گلا دبا رہے تھے تو آپ نے میں نے تھوکا تو آپ نے چھوڑ کیوں دیا فرمایا میری تلوار چلتی ہے اس پہ وہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کا دشمن ہوتا ہے میری تلوار ہمیشہ اس کے اوپر چلتی ہے لیکن یہ جو تو نے میرے اوپر تھوکا ہے یہ میرا اپنا ذاتی مسئلہ ہے میں اپنے ذاتی مسئلے پہ کسی سے بدلہ نہیں لیتا
واہ واہ پہلے تو تجھے کیا میں بات رسول کا دشمن سمجھ کے مار رہا تھا، جب تو نے چہرے پہ تھوکا تو اس لیے چھوڑ دیا کہ یہ بات میری ذاتی ہے، میں اپنا ذاتی بدلہ نہیں لیتا۔ اس نے کہا جس نبی سے یہ تعلیم حاصل کی اس نبی کی غلامی میں مجھے بھی دے دو۔ یہ ہے بات، ایک دوسرے کو معاف کرے، دل بڑے کرے، برادریوں کے اندر جہاں کوئی ناراض ہے ان کی صلح کروائیں اور ہر کسی کے ساتھ مسکراہٹ بولا کریں۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں دل میں رکھ کے غیبت اور ایسی بیماریوں سے اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میری آپ سب کی حاضری قبول فرمائے اور آپ سارے حضرات صف درست فرما کے سنتیں ادا فرمائے۔